السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوشل پراسپیکٹ سے آپ کا میزبان وسیم قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، ایک بڑا حساس موضوع ہے، پورن انڈسٹری اور موجودہ دور میں جو لکھے جانے والے ناولز ہیں ان کے بارے میں۔ اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو اس لیے بنانے جا رہا ہوں کہ کل میری اپنے ایک دوست سے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، جو اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن کو لے کر تھوڑا سا پریشان تھے کہ میں ان کے بچوں کو اس حوالے سے گائیڈ کروں، ان کی رہنمائی کروں۔ تو ٹاپک چھڑ گیا، اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو میں ڈسکس کروں۔ بیسیکلی ایک بات یاد رکھیں، میں ایک جملہ اکثر یوز کرتا ہوں کہ پورن انڈسٹری تو بہت بعد کا مرحلہ ہے۔ یہی میں نے اپنے دوست سے بھی کہا کہ پورن انڈسٹری بہت بعد کا مرحلہ ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ پورن انڈسٹری کو، پورن ویب سائٹس کو اور بلو پرنٹ جو ویڈیوز ہیں ان کو لے کے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی بچے آج کل اس سائٹ پہ زیادہ لگ گئے ہیں، ہر چھوٹا سا بچہ ہے یا بڑا بچہ ہے، عمر جو بھی ہو، ہر بچہ تقریباً اس طرح کی ویب سائٹس کا وزٹ کرتا ہے اور اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں انہیں واچ کرتا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں جو اوپر والا درجہ ہے، آپ لوگ بیسک روٹس کی طرف نہیں جاتے، بنیادی وجوہات کو آپ لوگ نہیں دیکھتے، آپ پورن انڈسٹری پہ بڑھ جاتے ہیں۔ الفاظ کی تاثیر بہت زیادہ گہری ہوتی ہے، یہی میں نے اپنے دوست سے بھی کہا۔ الفاظ کی تاثیر میں نے کہا اس وجہ سے زیادہ گہری ہوتی ہے کہ ایک لڑکا ہے یا ایک لڑکی ہے، وہ پورن ویڈیو کو دیکھ رہی ہے یا دیکھ رہا ہے، اس ٹائم پہ پتہ کیا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں چہرہ وہی ہے جو سامنے دکھایا جا رہا ہے، وہی چہرہ ہے۔ ویڈیو کو کوئی آنکھ بند کر کے نہیں دیکھ سکتا، ویڈیو میں ایکٹیو ہو کے بندہ ویڈیو دیکھتا ہے۔ میں نے کہا کوئی بھی جب ناول کو پڑھتا ہے نا، آج کل کے دور میں جو ناولز لکھے جا رہے ہیں، معذرت کے ساتھ اس طرح اتنے اوپن اور بولڈ ناولز لکھے جاتے ہیں کہ ایک رائٹر کے ساتھ میری اس بارے میں بحث بھی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ محترمہ مہربانی کریں، کچھ تو اس نوجوان نسل کے اوپر ترس کھا لیں، رحم کر لیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پتہ نہیں رومانیت کے خلاف کیوں ہیں۔ میں نے کہا نا، میں رومانیت کے خلاف نہیں ہوں، کیا یہ رومانیت ہے؟ میں نے کہا معذرت کے ساتھ اگر آپ اپنے ناول کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگے کہ یہ رومانیت نہیں، بیسیکلی آپ نے پورن انڈسٹری میں جو پورن ویڈیو ہے، آپ نے بیسیکلی اس کا آسان اردو الفاظ میں ترجمہ کیا ہے، اس کو ناول نہیں کہہ سکتے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ الفاظ کی تاثیر اس قدر گہری ہے۔ ایک لڑکا جب ناول پڑھتا ہے نا، اس طرح کا بولڈ رومانٹک ناولز جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ جب یہ پڑھتا ہے، بیسیکلی اس کے ذہن میں ایک چہرہ آلریڈی ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، جو چہرہ اسے اچھا لگتا ہے، اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جسے انسان پسند کرتا ہے، جو چہرہ اسے اچھا لگتا ہے، جو شخص اسے اچھا لگتا ہے، اس میں جذبات و احساسات کا پیدا ہونا، بیدار ہونا، یہ ایک نیچرل بات ہے، قدرتی بات ہے، فطرت کا حصہ ہے ہماری۔ تو وہ ظاہری سی بات ہے، پھر وہ اس انسان کے ساتھ اپنے جذبات کی تکمیل بھی چاہتا ہے۔ جب وہ اس طرح کے ناولز کو پڑھتا ہے، اس طرح کی رائٹنگز کو پڑھتا ہے، تو وہ پڑھتے پڑھتے نا اپنی امیجنیشن میں، اپنے تخیلات کے اندر وہ اسی چہرے کو لے کر آتا ہے، یہاں وہ پڑھتا جاتا ہے اور یہاں وہ الفاظ اس کے ذہن پہ نقش کرتے ہیں، اور وہ سوچتا ہے ٹوٹلی اس بندے کو، اس بندی کو لے کے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اٹریکٹیو آپ کہہ لیں، فزیکل اٹریکشن کہہ لیں، پسندیدگی کہہ لیں، آپ وقتی کشش کہہ لیں، جذباتی کشش کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس چہرے کو مائنڈ میں لے کے آتے ہیں، پوری تصویر کھینچ لیتے ہیں اس طرح کے بولڈ ورڈز کو پڑھتے پڑھتے۔ تو پورن ویڈیو میں کسی دوسرے شخص کو دیکھنا اور پڑھتے ہوئے وہ سارے الفاظ لاگو کرنا اپنے پسندیدہ شخص کو لے کر، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ الفاظ جو ہیں، ان کی تاثیر بڑی گہری ہوتی ہے، یہ زیادہ اثر کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رائٹرز، ہمارے سوشل میڈیا پہ فیم، اتنا فیم کا لالچ ہے، اتنا فیم کا لالچ ہے کہ لوگ لکھتے ہوئے سوچتے ہی نہیں کہ در حقیقت ہم لکھ کیا رہے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں
کہ یار ہم نے چلے جانا ہے، الفاظ یہاں رہ جائیں گے، بعد میں لوگ پڑھیں گے، یہ چلتا رہے گا، جب تک چلتا رہے گا تب تک پتہ لگتا رہے گا ہمارے لیے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ لیکن فیم کا لالچ اس قدر بڑھ گیا ہے، فین فالوئنگ کا چکر اتنا زیادہ ہے، ریٹنگ کا چکر اتنا زیادہ ہے کہ اس طرف تو کوئی دیکھتا ہی نہیں نا کہ ہم نے چلے جانا ہے۔ ابھی تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ 20-30 ہزار 40 ہزار فالوورز ملنے چاہیے۔ آپ اکثر، معذرت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں خواتین کو، میری یہ بات شاید بری بھی لگے، اس میں میجورٹی خواتین جو لکھاری ہیں، فیمیل جو رائٹرز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اس طرح کے ناولز لکھنے میں۔ نئے نئے پیجز بنے ہوئے ہیں، آپ کبھی ان پیجز کا وزٹ کریں تو اس طرف ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ پورن انڈسٹری بہت بات کا مرحلہ ہے، یہ ناولز، اس طرح کی رائٹنگز، اس کے علاوہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کلپس آپ دیکھتے ہیں نا ڈراماز کے اندر، میں اکثر گھر میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے بحیثیت ڈرامہ دیکھتے ہیں، بیسیکلی وہ جو ذہن ہے نا، وہ جو جملے ہیں، یہ جملے بڑا گہرا اثر کرتے ہیں ایک کم عمر بچے کے اوپر، بچہ ہو یا بچی ہو۔ آپ خود دیکھ لیں ڈرامے کے اندر جو بولے جانے والے جملے ہوتے ہیں بہت گہرائی ہوتی ہے اس میں، وہ بڑی پکی جگہ بنا لیتے ہیں بندے کے اندر اپنی۔ یہاں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آغاز ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں سے آ رہی ہیں بیسیکلی۔ ڈاکٹر اعجاز بھٹی صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک معاشرے کی سکرین پر جس طرح کا مواد نشر کیا جاتا ہے وہاں کی نوجوان نسل اسی کے مطابق پروان چڑھتی ہے۔ تو بے شک آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں بہت ساری چیزیں منفی ہو رہی ہوں، لیکن پھر بھی آپ کی سکرین پر پازیٹیو مواد نشر کیا جانا چاہیے، تاکہ کم از کم آپ تو ذہن سازی کریں، آپ تو ذہن سازی میں کردار ادا کریں۔ تو خیال کرنا چاہیے، بحیثیت رائٹر آپ کو خیال کرنا چاہیے، اگر آپ کو اللہ نے لکھنے کا ہنر دیا ہے تو اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، لوگوں کو فرسٹریٹڈ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو بولنے کا ہنر دیا ہے تو اسے لوگوں کی پریشانیاں ختم کرنے کے لیے استعمال کریں، لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اس کا استعمال نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو کوئی بھی فن دیا ہے، اللہ نے آپ کو کسی بھی مہارت سے نوازا ہے، تو میرا خیال ہے پھر آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس اپنی مہارت کا پازیٹیو استعمال کریں۔ لوگ آلریڈی بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں، لوگوں کی آلریڈی پریشانیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو ان کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تخیل میں تخیلاتی، افسانوی، اس طرح کا اتنا کچھ لکھتے ہیں اور لوگ اس کی وجہ سے حقیقت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو لوگوں سے حقیقت ہضم ہی نہیں ہوتی، اب لوگ افسانوں میں جینا چاہتے ہیں، کہانیوں میں جینے کی آرزو کرتے ہیں، پھر پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ایسا ہی ملے، یہی چیزیں ہونی چاہیے، اسی طرح کی سہولیات ہمارے پاس میسر ہونی چاہیے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اینزائٹی، یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں آپ میں آتی اس طرح کی چیزیں پڑھنے سے ہیں، اس طرح کی سوچیں پیدا کرنے سے آپ میں یہ سارے جو وسوسے ہیں یہ جنم لیتے ہیں، اور پھر آپ بیزار بھی ہوتے ہیں، آپ کو خود سے نفرت بھی ہونے لگتی ہے، آپ کو اپنا آپ نہیں اچھا لگتا، اور جسے اپنا آپ نہ اچھا لگے اسے دوسرے کیا اچھے لگیں گے۔ تو خوش رہیں، سلامت رہیں، کبھی کسی کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ آپ کی ذات کو کچل کر آگے بڑھ جائے، اپنے لیے جینا سیکھیں۔ یقین کریں ان پریشانیوں کے سمندر میں، ان حالات میں اپنے لیے جینا کمال ہے۔ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ پریشانیوں کو سوچنے میں گزار دیتے ہیں، آپ بلا وجہ کا سوچنے میں گزار دیتے ہیں، وہم اور وسوسوں میں گزار دیتے ہیں، دکھ اور افسوس اور ماتم کرنے میں گزار دیتے ہیں، تو جہاں اتنا کچھ آپ اتنے گھنٹے آپ اپنے ضائع کر دیتے ہیں، وہاں 10-15-20 منٹ اپنی ذات کے لیے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ 10-15 منٹ اپنے لیے نکالنے لگ جائیں تو آپ کا پورا دن بہت اچھا اور خوشگوار گزر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔